اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے بلا اور مصیبتوں کے اور نعمتوں کے نزول پر مومن اور کافر کے رد عمل میں فرق۔ ہم اپنی آج کی گفتگو کو شیخ سعدی کے اس شعر سے شروع کریں گے کہ باران کے در لطافت تب عش دریغ نیست، در باغ لال روید و در شور زار خس۔ شیخ سعدی کا یہ شعر قرآن کی اس آیت کی ترجمانی کر رہا ہے کہ جس میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ پاک سرزمین پر خدا کے حکم سے پاک نباتات پیدا ہوتے ہیں اور شور زار میں جھاڑیوں اور کانٹوں کے سوا کچھ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ خداوند عالم نے اس طبیعت میں نباتات کے لیے 4 طرح کی فصلیں رکھی ہیں۔ پہلی فصل ہے بہار، جس کا معتدل رویہ درختوں کی شکوفائی کا سبب بنتا ہے۔ نئی نئی کوپلیں کھلتی ہیں، نئے نئے پتے اگتے ہیں، پھول کھلتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے گرمی کا موسم، جس کی گرمی میں درختوں پر موجود پھل پکتے ہیں۔ اس کے بعد پتجھڑ یا خزاں کا موسم آتا ہے، جس کی ہلکی ہلکی ٹھنڈک درختوں پر سے پتوں اور پھلوں کے بوجھ کو کم کر دیتی ہے، تاکہ جب سردی کا موسم آئے تو یہ درخت سردی کے موسم میں نیند میں جا سکیں اور استراحت کر سکیں۔ یہ تمام فصلیں ہیں جو خداوند عالم نے یکے پس از دیگرے درختوں کے لیے، نباتات کے لیے رکھی ہیں، اس لیے کیونکہ یہ فصلیں ان نباتات اور درختوں کی شکوفائی کا سبب بنتا ہے۔ لیکن ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی درخت، کوئی گیاہ اپنے موسم سے ہٹ جائے، موسم کے علاوہ کسی دوسرے موسم میں آ جائے، تو وہی موسم جو کل تک اس کی شکوفائی کا سبب بنا کرتا تھا، کل تک جس کی وجہ سے اس میں کوپلیں کھلا کرتی تھیں، وہی موسم آج اس گیاہ یا اس درخت کی نابودی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مثلا فلاں فصل درخت کے لیے بہتر ہے، فلاں فصل درخت کے لیے بد ہے، بری ہے۔ ہر فصل درخت کی شکوفائی اور اس کے رشد کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے انسان ہے کہ جس کے لیے الگ الگ حالات کا ہونا ضروری ہے اس کی شکوفائی کے لیے۔ جب انسان کے اوپر نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، جب انسان کے اوپر بلاؤں کا نزول ہوتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے نعمت اچھی ہے یا بلا بری ہے، بلکہ یہ مہم یہ ہے کہ انسان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، انسان اس کے اوپر کیسے ریئیکٹ کرتا ہے۔ جب یہیں سے فرق ہوتا ہے ایک مومن میں اور ایک کافر میں۔ جب مومن کے اوپر نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، جب خداوند عالم اس کو نعمتیں عطا کرتا ہے، تو مومن کا طرز امتیاز یہ ہے، اس کا عکس العمل یہ ہے کہ جب وہ نعمتوں کو دیکھتا ہے تو شکر خدا کرتا ہے۔ جب اس کے اوپر بلاؤں کا نزول ہوتا ہے، جب اس کے اوپر ہر طرف سے ہجوم ہوتا ہے بلاؤں کا، تو وہ صبر کرتا ہے۔ لیکن اس کے در مقابل، اس کے جسٹ مقابل کافر کیا ہے؟ کافر وہ ہے کہ جب اس کے اوپر نعمتوں کا نزول ہوتا ہے تو وہ سرکش ہو جایا کرتا ہے، لیکن جب بلائیں نازل ہوتی ہیں تو وہ کفر اختیار کرتا ہے۔ باقر علیہ الصلوۃ والسلام کیا خوب فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کتنا اچھا ہے ایک مومن کے لیے کہ خداوند عالم اس کی تقدیر میں جو کچھ لکھ دیتا ہے وہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اگر نعمتیں لکھ دیں اس کی قسمت میں تو اس پر شکر کرتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر بلاؤ مصیبتیں لکھ دی جاتی ہیں تو خداوند عالم کی طرف سے نازل بلاؤں اور مصیبتوں پر وہ صبر کرتا ہے۔ یہ بلا، یہ مصیبتیں، یہ نعمتیں اس آب نیسا کی طرح ہیں، جس میں ظرف کا فرق ہوتا ہے۔ آب نیسا جب اوپر سے چلتا ہے تو ایک ہوتا ہے، لیکن جب گرنے کے بعد سیپ کے منہ میں جاتا ہے تو موتی بن جایا کرتا ہے، لیکن وہی سانپ کے منہ میں جاتا ہے تو زہر بن جایا کرتا ہے۔ ایسی بلا ہے، ایسی مصیبتیں ہیں۔ بلا اور مصیبتیں جب ایک مومن کے سامنے آتی ہیں تو وہ خداوند عالم کی طرف سے بھیجے ہوئے آزمائش اور امتحان کو سمجھتے ہوئے اس کے اوپر صبر کرتا ہے۔ قرآن میں خداوند عالم فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بشارت دے دو، بشارت ہے صابرین کے لیے کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہیں سے مومن کا فرق پتہ چلتا ہے، یہیں سے کافر کا فرق پتہ چلتا ہے۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کے لیے یہ دونوں حالات ہوتے ہیں، دنیا میں مسٹ ہے، یہ ہونا ہے اس دنیا میں۔ کبھی ہم نعمتوں میں غرق ہوں گے تو کبھی ہمارے اوپر بلاؤں کا نزول ہوگا۔ یہیں سے ہماری شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نعمتوں میں مغرور نہیں ہوتے ہیں، اگر مصیبتوں پر کفر نہیں اختیار کرتے ہیں تو ہم مومن ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ہمیں اپنے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں خداوند عالم سے دعا ہے، خدایا اس بابرکت مہینے میں ہمیں توفیق عطا فرما کہ خدا کی طرف سے نازل کی ہوئی نعمتوں پر ہم شکر ادا کر سکیں اور نازل کی ہوئی مصیبتوں پر صبر ادا کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔